بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہومیو ڈاکٹر محمد مختار خان رو فرام ملکہ ہانس پاک پتن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بیلا ڈونا۔ یہ بیلا ڈونا کا پارٹ 2 ہے۔ بیلا ڈونا آلات بول کی بہت بڑی دوا ہے۔ پیشاب کی مسلسل اور بار بار حاجت بیلا ڈونا میں پائی جاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے۔ پیشاب کی تمام نالی میں جلن ہوتی ہے۔ مثانہ میں مروڑ۔ پیشاب کر چکنے کے بعد مریض بیٹھ کر پیشاب پر بے سود زور لگاتا ہے۔ پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خون ملا ہوتا ہے یا خالص خون بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔ دماغی تکالیف میں پیشاب قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیشاب کرنے کے خواب دیکھے اور از خود پیشاب نکل جائے، یہ بھی بیلا ڈونا میں پایا جاتا ہے۔ کسی صدمے کے بعد یا دماغ میں ورم کے بعد یا واضح حمل کے بعد پیشاب کا رک جانا، یہ بھی بیلا ڈونا کی علامت ہے۔ بیلا ڈونا کا مریض ڈراؤنے خواب دیکھے جن سے چونکے اور پیشاب نکل جائے۔ ڈر کر پیشاب نکل جانا بیلا ڈونا کی علامت ہے۔ بیلا ڈونا میں کھانسی بھی پائی جاتی ہے۔ بیلا ڈونا کی کھانسی خشک دورے والی کھانسی، شدید کھانسی جس میں زیادتی شام کے وقت خصوصاً رات کو ہوتی ہے۔ کھانسی کے 2 دوروں کے درمیانی وقفہ میں خنجرہ اور ہوا کی نالی میں خشکی بڑھ جاتی ہے، جس سے سرسراہٹ پیدا ہو کر کھانسی کا دورہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بیلا ڈونا میں سینہ یا چھاتی کے تمام تکالیف کے ساتھ خشک پریشان کن کھانسی جس کی زیادتی شام کے وقت ہوتی ہے۔ نمونیا اور پلورسی میں بیلا ڈونا کی تکالیف عموماً دانی جانب ہوتی ہیں۔ معاف حصہ پھوڑے کی سا درد ہوتا ہے۔ مریض اس کروٹ لیٹ نہیں سکتا اور ہر جھٹکے سے یہاں تک کہ بستر کے کپڑوں کے ہلنے سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ذکل حصی کے مریضوں میں لیکسس کا استعمال کروایا جاتا ہے، جس کے بعد کئی ایک تکالیف درست ہو جاتی ہیں، لیکن خشک کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کو لیکسس کے مضمن اثرات سمجھنا چاہیے۔ ان اثرات کو بیلا ڈونا درست کرتا ہے۔ ہاتھ تکلیف میں بیلا ڈونا اور مضمن تکالیف میں کلکیدیا کارب کام کرے گی۔ بیلا ڈونا عورتوں کی مخصوص علامات کی بڑی دوا ہے۔ آلات تناسل زنانہ میں نیچے کی طرف دباؤ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہ سے ہر چیز باہر نکل پڑے گی۔ رحم کے مقام میں جلن، بوجھ اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ خصیت الرحم میں درد، دانہ خصیت الرحم بڑا ہوا، ہر قدم پر اندرونی اعضاء میں جلنے والے بھالے لگنے کیسے اور گولی لگنے جیسا درد اندرونی اعضاء میں پایا جاتا ہے۔ عورتوں میں حیض، جلد مقدار میں زیادہ خون، سرخ، چمکدار یا گاڑھا یا سیاہی مائل سرخ خون، پھٹا ہوا، بدبودار، نفاس میں متعفن اور اعضاء کو گرم معلوم ہو۔ عورتوں میں واضح حمل کے وقت درد ذیل بہت کمزور یا بند ہو جائیں۔ واضح حمل کی بعد کی دردیں، آنول کا رک جانا پایا جاتا ہے۔ واضح حمل کے وقت درد یک آئیں اور یک ختم ہو جائیں، بیلا ڈونا کی بہت بڑی علامت ہے۔ بیلا ڈونا میں عورتوں میں لکوریا بھی پایا جاتا ہے، جو سفید رنگ کا یا آؤں کا سا درد شکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ عورتوں کے پستانوں میں ورم اور گومڑ بیلا ڈونا میں پایا جاتا ہے۔ پستانوں میں ورم، درد، تپکن، سرخی، سرے پستان سے سرخی کی داریاں چاروں اطراف پھیلیں۔ بیلا ڈونا میں سنیاس کی تکالیف میں سر کی طرف چڑھ آنا پایا جاتا ہے۔ بیلا ڈونا میں بغلوں کے گدودوں میں ورم اور سختی پائی جاتی ہے۔ عورتوں میں چھاتیاں سخت اور سرخ اور بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں سونے کی، نیند کی زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ سونا چاہتا ہے مگر سو نہ سکے، نیند کا ڈر سے اچاٹ ہو جانا یا نیند آتے ہی نیند اچاٹ ہو جانا بیلا ڈونا کا مخصوص نشان ہے۔
بیلاڈونا کا مریض نیند میں کراہنا اور کروٹیں بدلنا اور نیند میں ڈراؤنے خواب دیکھنا، بار بار جمائیاں لینا، نیند بہت زیادہ آئے لیکن فرت نصیب نہ ہو۔ بیلاڈونا کی دماغی علامات میں پاگل پن، غصہ، کاٹنے، نوچنے اور توڑ پھوڑ دینے کی رغبت پائی جاتی ہے۔ بیلاڈونا کا مریض اپنے ارد گرد حاضر لوگوں پر تھوکتا ہے۔ خیالی اشیاء سے ڈرنا، بستر سے کود جانے کی مسلسل رغبت، چیزوں کو توڑنا پھوڑنا اور ٹکڑے کر دینا، شدید قسم کا ہذیان اور اونچی آواز سے ہنسنا اور دانتوں کا پیسنا، گالیاں بکنا، پانی اور رقیق اشیاء کے دیکھنے ہی سے غصہ میں آ کر تشدد پر اترانا، خیالی چیزوں و شکلوں سے خوف، ان سے بھاگنے کی کوشش کرنا، بھاگ جانے یا چھپ جانے کی رغبت، سر میں ورم کی وجہ سے پتلیوں کا پھیل جانا، حد درجہ کی بد مزاجی، لڑاکا پن۔ مریض اپنی خیالی پیدا کردہ دنیا میں رہتا ہے اور توہمات سے اپنے گرد خیالی شکلیں پیدا کر کے ان سے ڈرتا ہے۔ بیلاڈونا کے مریض کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں تو ان پر روشنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بیلاڈونا کے مریض کی تمام حصے جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں، حافظہ نہایت اچھا ہوتا ہے، بہت مدت کی اشیاء بھی اس کو یاد ہوتی ہیں، اور حافظہ کمزور بھی ہوتا ہے، حافظہ کی خرابی ایک لمحہ میں بھول جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ بیلاڈونا کے مریض کو جب چمچ کے ساتھ کوئی چیز کھلائی جائے یا دوا دی جائے تو کھانے کی بجائے چمچ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے یا چمچ کو کاٹتا ہے۔ بیلاڈونا کا مریض بو یا خوشبو سے بہت حساس ہوتا ہے، بو برداشت نہیں کر سکتا، معمولی سے بو خصوصاً تمباکو کی بو برداشت نہ ہو سکے، ناک میں خشکی، بار بار چھینکوں کا آنا، سر میں ورم کے ساتھ ناک میں خیالی بو، ناک سے خون آمیز رطوبت کا آنا، نتھے اور منہ کے زاویے پھٹے ہوئے لیکن ان میں زیادہ خارش نہ ہو، زکام متعفن، بو کے ساتھ زکام کے رک جانے کی وجہ سے پاگل بنا دینے والا درد سر، بچوں میں رات کے وقت نکسیر پھوٹے۔ بیلاڈونا میں حلق اور تالوں میں حد سے زیادہ خشکی، جلن اور چھیلن پائی جاتی ہے۔ نگلتے وقت اس امر کا احساس کہ حلق بہت تنگ ہے جس سے نگلنا مشکل ہوتا ہے، پانی نگلنے میں دقت، غذا کا لقمہ پانی کے ساتھ بڑی مشکل سے نگلا جاتا ہے، پانی نگلنے کی کوشش کرنے پر پانی یا رقیق چیزوں کا حلق کی ایٹھن کی وجہ سے ناک کے راستے نکل جانا، حلق کے گدودوں کا ورم ہو جانا، زیادہ تر گلے کی دانی جانب گدودوں کا ورم پایا جاتا ہے۔ بیلاڈونا کا پودا چونکہ چونے کے پتھروں والی زمین میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے قدرتی طور پر کلکیریا کارپ اس کا مضمن ہے۔ بیلاڈونا کے بچے ہوئے کام کو کلکیریا کارپ مکمل کرتا ہے۔ بیلاڈونا چھوٹی اور بڑی تمام پوٹینسیوں یا طاقتوں میں اچھا کام کرتا ہے۔ والسلام، ہومیو ڈاکٹر محمد مختار خان راؤ فرام ملکہ ہاں، پاک پتن۔